السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق دعا کی اہمیت و فضیلت کی مشق کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، قرآن مجید میں دعا مانگنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس سوال کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ بچوں، جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے، یعنی جب کوئی مسلمان انتہائی عاجزی اور انکساری کہتے ہیں بچوں، جب انسان اللہ کے سامنے جھک کر اپنے آپ کو انتہائی چھوٹا سمجھ کر اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھ کر، تو اس کیفیت کو عاجزی اور انکساری کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو انتہائی چھوٹا سمجھنا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اپنے آپ کو بہت زیادہ چھوٹا، بالکل کچھ بھی نہ سمجھنا، اس کو کہتے ہیں عاجزی اور انکساری۔ تو جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے، حاجات یعنی اپنی ضرورتیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، تو اور اسی کو حاجت روا یعنی مشکلوں کو دور کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس کو کہتے ہیں حاجت روا، اور کارساز سمجھتا ہے۔ کارساز یعنی کام بنانے والا، یعنی ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا۔ تو جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا حاجت روا یعنی ضرورتیں پوری کرنے والا اور کارساز یعنی کام بنانے والا، بگڑے ہوئے کام بنانے والا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ، اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں یعنی پوچھیں، تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے کوئی میرے بارے میں پوچھے، ظاہر ہے اس وقت نئے نئے مسلمان تھے، لوگ مسلمان ہوتے تھے، اللہ کے بارے میں لوگوں کو زیادہ علم نہیں تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے، دریافت کرتے تھے اللہ کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، دریافت کرے کہ اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، کدھر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے پاس ہے، یعنی جیسا کہ قرآن پاک میں یہاں پر فرمایا کہ دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے بندے میں تو تمہارے پاس ہوں، ہر وقت تمہارے پاس ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، یعنی پکارنے والا یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ، جب کوئی مسلمان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے، اللہ کو یاد کر کے اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی ضرورتیں پیش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے اللہ سے
اپنی حاجات اور اپنی ضرورتیں جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح کر دیا ہے کہ جب کوئی بندہ، اللہ کا بندہ اس سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، یہاں سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔